السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آج کچھ نئی خبروں کے ساتھ، اور آج کی سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جناب خان صاحب کی جو حفاظتی ضمانت کی درخواست تھی وہ جو خارج ہو گئی ہے. جناب جج صاحب نے وہ خارج کر دی ہے. اب اس فیصلے پہ کیا کہیں، ایک چیف جسٹس کو لیٹر لکھا گیا، ایک اتنا اہم یہ جو ہے ایشو ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. لیٹر میں ایک ڈیٹیل سے بات کی کہ خان صاحب کی نمبر 1 کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. نمبر 2 یہ کہ جو کچہری ہے F8 اسلام آباد کی، وہ کچہری کسی طرح بھی سیف نہیں ہے. وہاں پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں. وہاں کی جو میں خود دیکھ چکی ہوں، وہاں کی جو گلیاں بڑی خطرناک سی ہیں. اور پھر کتنے جو ہیں وزیر اعظم ان پہ حملے ہو چکے ہیں. بڑا لیٹر میں ریکویسٹ کی گئی، لیکن جناب پھر ہم بات وہی کریں گے. کوئی بات کرتے ہیں تو وہ جناب ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے غلط بات کر دی. لیکن اگر مریم بی بی تصویریں دکھا کے بات کرتی ہیں مجمع میں کہ جناب یہ ججز تھے جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے، تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. یہ جو کیا کہیں کہ دوہرا معیار ہے، دو قومی نظریہ ہے پاکستان کا، وہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا، کبھی ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں. لیکن تشویشناک بات ہے، خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن پھر بھی وہی چیزیں کی جا رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کیا چاہتی ہے امپورٹڈ حکومت؟ مریم نے کیا فرمائش کی ہے؟ سب کو پتہ ہے، مریم کی فرمائش کا بھی پتہ ہے. اور مریم نے تو صاف ایک بات کہہ دی ہے کہ خان صاحب کو جناب پوری سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے. ان کو تاحیات نااہل کر دیں سیاست سے، بس نااہل کر دیں عمران خان کو، تاکہ ان کو کھلا میدان ملے، پاکستانیوں کو لوٹنے کا ملے. اور جس طرح بس لوٹتے رہیں، جیسے انور لودھی ان کا ایک ٹویٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی جناب آپ کو کھلا میدان، عمران خان پہ تاحیات پابندی ہونی چاہیے، صرف چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو اس ملک پہ جو ہے نا حکومت کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. تو یہ پاکستان کی حالت ہے، افسوسناک سچویشن ہے. آگے اس کا کیا نکلے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز جو کل کیا پیمرا نے، تو کل جو خان صاحب نے ایک سپیچ کی، اور کل اچھا زمان پارک میں تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس وقت سچویشن تھی. رات کو 3 بجے بھی زمان پارک میں رش لگا ہوا تھا. یعنی کہ میں لوگوں کے جذبے پہ حیران ہوں. ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے یہ ہمارا جناب. اور یہ محبت ہے نا، یہ کوئی پیسے دے کے تو نہیں لائے گئے نا لوگ. رات کو 3 بجے صرف ایک ٹویٹ آتا ہے اگر کہ خان صاحب کہ ابھی ایک خطرہ ہے کہ ان کو گرفتاری کا خطرہ ہے، تو جناب ساری عوام وہاں پہ پہنچ جاتی ہے رات کو 3 بجے. تو یہ محبت کا لیول جناب، آپ جتنا مرضی جو مرضی کر لیں، یہ آپ حاصل تو نہیں کر سکتے. اور آپ کی جیلسی بھی اسی وجہ سے ہے. تو یہ سب کچھ رات کو بھی ہو رہا تھا. اور ایک یہ جو فوٹو لڑکے کی فوٹو، یہ بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کیا اس کے چہرے میں ایک ڈٹرمنیشن، ایک چہرے پہ ایک محبت، یعنی کہ یہ پرعزم ہے. ہماری یوتھ پرعزم ہے، ہم لوگ پرعزم ہیں کہ ہم نے اپنے خان صاحب کی حفاظت کے لیے کھڑے رہنا، کیونکہ وہی تو ہماری آخری امید ہے. کل ایک جو تھا ایک لڑکا جو بول نہیں سکتا، اور وہ کیسے لڑ گیا سب سے. تو یہ عوام کا جو یہ جذبہ ہے، اس کو تو آپ شکست دے ہی نہیں سکتے. تو ان کو پھر دوسرے طریقوں سے، یہ جو فیشسٹ طریقے ہیں اس سے کر رہے ہیں. اچھا جناب، جو پیمرا نے پابندی لگائی خان صاحب کی سپیچ، اچھا خان صاحب نے جو سپیچ کی، خان صاحب نے تو کسی کا نام نہیں لیا. مریم بی بی تو آپ کا نام لے کے تصویریں دکھا کے جناب کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے. اس پہ تو کوئی نہ توہین عدالت لگتی ہے، اس پہ تو کوئی پیمرا ان کو بین نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن خان صاحب نے تو ڈرٹی ہیری کس کا نام لے رہے ہیں خان صاحب بتائیں؟ پتہ نہیں کس کے دل کو پہ ٹھیس پہنچی اس بات سے. تو ڈرٹی ہیری جو بھی ہے، نام تو نہیں لیا کسی نے، کوئی بھی نام نہیں لیتا ان کا. تو ڈرٹی ہیری کے بارے میں جو خان صاحب نے کھل کے بتا دیا، پہلے تو یہ کہ اس کو میوٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے میوٹ کر دیا گیا، سب نے میوٹ کیا. اور وہ اس کے بعد جناب خان صاحب کی تقاریر پہ پابندی لگا دی. تو پہلا تو میرا یہی سوال ہے کہ جناب آپ کو پابندی لگانے سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے آپ بتائیں کیا پیمرا کی پابندی لگانے سے خان صاحب کیا ہمارے دلوں سے نکل جائیں گے؟ کیا خان صاحب کی ہم سپیچز سننا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم صرف ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے؟ اب دیکھتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، ہم سب لوگوں نے جو خان صاحب کے جالو، سب نے کل سے ٹویٹس بھی چل رہے ہیں کہ ہم جب تک خان صاحب کی پابندی ہٹے گی نہیں، ہم جو ہے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں گے. اور یہ سب کر رہے ہیں. ظاہر ہے کون ٹی وی دیکھے گا؟ ضرورت نہیں ہے کسی بھی چینل کی. خان صاحب کے مطلب آج کل کس کو ٹی وی کی ضرورت ہے؟ ایک فون ہے جس کے پاس، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، پوری دنیا ہے. تو خان صاحب کو تو ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں. ٹی وی چینل کو خان صاحب کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ایڈیٹنگ کے لیے. تو وہ بیچارے جو کچھ نہ کچھ اپنا بنا رہے تھے ان کو بھی کر دیا. اور ایک اور جو فیشسٹ، اس کے اوپر ایک تو یہ پیمرا نے بین کیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ARY کا لائسنس معطل کر دیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ARY نے 9 بجے خان صاحب کی اور انہوں نے سپیچ نہیں دکھائی.
اور وہ جو اسپیچ کا حصہ تھا وہ تو دکھایا ہی نہیں، میوٹڈ تھا، لیکن وہ جو اسپیچ بھی نہیں دکھائی انہوں نے، کچھ بھی نہیں دکھایا، اور وہ جو ہے اس پہ اس کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا۔ اچھا میں بڑی حیران ہوں، معطل ہو گیا جناب، اب باقی جو ریدہ فاروقی جب خان صاحب کا دور تھا، مجھے ان کے ٹویٹس یاد ہیں کہ خان صاحب کو وہ کہتی تھی، خان صاحب کہیں گئے تھے شاید کسی دورے پہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ فریڈم آف سپیچ کے بارے میں کیا بات کریں گے، یہاں تو پاکستان میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، کون سا چینل بند ہوا تھا ایک بار، آپ نے تو بڑا اس وقت ہنگامہ مچایا جناب کہ فریڈم آف سپیچ پہ کوئی ایک بندہ نہیں بولا اس پہ آئی آر وائی کو بند کرنے پہ، کیونکہ آئی آر وائی جو ہے وہ میڈیا کا حصہ نہیں ہے، کہ آئی آر وائی میں جو لوگ نوکری کرتے ہیں وہ ان کی نوکریاں نہیں ہیں، ان کی نوکریوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو کسی نے نہیں بولا۔ ریدہ فاروقی، آسمہ شرازی، میں تو انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ کوئی بولے گا کہ، لیکن میرے خیال میں سارے جس طرح مہنگائی پہ کوئی نہیں بول رہا نا، مہنگائی جیسے 18% جو ہے نا اس وقت سیلز ٹیکس ہے، وہ 20% کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، 18% پہ آپ کی گروسری 10-15 ہزار بڑھ گئی ہے، 20% پہ کیا ہوتا ہے جناب یہ دیکھیں، تو یہ کوئی ان پہ کوئی نہیں بولتا۔ خان صاحب کی حکومت میں یہ سب جو تھے نا ٹھیکیدار تھے فریڈم آف سپیچ کے، کوئی بھی نہیں بولا، ایکٹیوسٹ بھی نہیں کوئی بولا فریڈم آف سپیچ پہ، سارے ایکٹیوسٹ بھی خاموش ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، سب اب پتہ چل گیا، سارے ہی لوگ کھل کے آ گئے، اب پتہ چل گیا کہ جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو بھی جب پیچھے سے کچھ نہ کچھ ملتا تھا تو یہ آگے بولتے تھے، اب نہیں مل رہا نا، تو نہیں مل رہا تو وہی بول رہا ہے جو خان کا سپاہی ہے، تو خان کے سپاہی بول رہے ہیں، اور خان کے سپاہی نے اپنا ریزالو بھی دے دیا کہ ہم دیکھیں گے نہیں ٹی وی جب تک یہ خان صاحب کا یہ پیمرا جو ہے پابندی نہیں اٹھاتی، پیمرا کوئی رائٹ بھی نہیں ہے ان کا، عدالت نے بھی کہہ دیا کہ ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ پابندی لگانے کا، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں یہ پابندی بھی کب تک ہوتی ہے اور اس سے کتنا نقصان آپ پہنچاتے ہیں۔ اے آر وائی کو بھی آپ نے بند کیا، سب کچھ کیا، اور ریدہ فاروقی کا جب میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا شاید ریدہ فاروقی نے کوئی اے آر وائی پہ ٹویٹ کیا ہو، لیکن نہیں جناب، انہوں نے کیا ٹویٹ کیا تھا کہ ثاقب نثار نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے ایک بات کی ان کا کوئی انٹرویو تھا، انہوں نے ایک بات کی کہ ہم نے 3 پوائنٹس پہ ان کو کہا تھا، ظاہر ہے وہ ساری زندگی کا احاطہ تو نہیں کر سکتے نا کہ عمران خان کو ساری زندگی صادق، انہوں نے 3 پوائنٹس پہ ان کو صادق اور امین ثابت کر دیا تھا، اور یہ بات کلیئر ہے، اور لیکن جناب آج سب دوڑی لگی ہوتی ہے جناب کہ ہم آگے پہلے پہنچ جائیں، ہم پہلے خوش کر دیں بڑوں کو، تو یہ ریدہ فاروقی کا یہ ٹویٹ آیا تھا۔ اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، اور نواز شریف کو ایک فیصلے کے علاوہ، وہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے کون سا تھا نااہلی کا، اس کے علاوہ ہمیشہ جو ہے ریلیف دیا گیا، کیوں دیا گیا ریلیف؟ ویسے میرا تو یہ سوال ہے کیوں دیا گیا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں دینا تو نہیں چاہیے تھا، کیا عدالتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی کو ریلیف دیں؟ تو لیکن اب جب تصویریں تو دیکھ لیں، جب ریلیف آپ دیتے ہیں تب بھی آپ کی تصویریں ہی لگتی ہیں، تو مریم بی بی تو کسی کو نہیں چھوڑتی، وہ تو پھر بھی تصویریں لگاتی ہیں، ایک انہوں نے باجوہ صاحب کی نہیں لگائی، باقی تو سب کی لگائی۔ تو ایک بڑی عجیب سی بات جو یہ ہو رہی تھی کل سے کہ ایک کیوس پھیلایا گیا، جیسے خان صاحب کا کرنے جا رہے ہیں، گرفتار کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پھر گرفتاری پہ ایک ہنگامہ، پھر رات کو ایک ہنگامہ، سب کچھ ہنگامہ ہوا، تو اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو ہے نا یہ کیوس پھیلانے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ 2-3 دن بہت اہم ہے، عمران ریاض صاحب نے بھی کہا 2-3 دن بہت اہم ہے، اس میں جو ہے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہونا ہے، کیونکہ الیکشن اصل میں تو ساری بات الیکشن کی ہے نا، کسی طرح الیکشن نہ ہو، یہ جو بہادر بیٹی اور بہادر باپ ہے نا، الیکشن سے بگوڑے ہیں ہمیشہ کے، اور الیکشن سے تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے بس الیکشن نہیں ہوگی ان کی موت آ گئی، حالانکہ بعد میں وہی کروں گی، ہر ادارہ ان کے ساتھ ہے، ہر تقرری نے اپنے کہنے پہ کر لی، لیکن پھر بھی الیکشن کے جو ہے نا یہ الیکشن نہ ہو کسی طرح، تو اب یہ الیکشن سے بھاگنے کی تیاریاں یہ ہیں کہ یہ الیکشن، کیونکہ یہ 7-8 یہ جو تاریخیں ہیں ان میں الیکشن اناؤنس ہونا ہے، تو الیکشن نہ اناؤنس ہو کسی طرح، تو یہ اس کا ہنگامہ تھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز بہت جو خطرناک ہے وہ یہ بھی کہی جا رہی ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ ان کو ایک لاش چاہیے، چاہے وہ خان صاحب کے کسی سپاہی کی ہو، کارکن کی ہو، لیکن ان کو لاش چاہیے، تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اور موحد پیرزادہ نے ایک اور چیز پہ کہی بات، انہوں نے کہا کہ میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو قتل کیا جائے گا اور اس کا الزام جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز پہ ڈالا جائے گا، یہ بھی بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ظاہر نفرت تو کرتے ہیں ان سے، ایسے بندے سے نفرت تو کی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس سب راز موجود ہیں، تو جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی تو وہ پول کھول دیں گے، تو اس لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ ان کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہی کسی کچھ بھی، تو یہ بھی ایک خطرناک سی بات چل رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ریزن کیا ہے، اب خان صاحب کا بھی کیا اب یہ لایا عمل آتا ہے، کیونکہ خان صاحب کی جو ضمانت بھی اب کینسل ہوگی ہے، تو خان صاحب کو اسلام آباد آنا پڑے گا، کیا ہوگا وہ بھی آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ آ رہی ہے کہ کیوس پھیلا دو، مار دو، کسی کو مار دو، کچھ بھی کر دو، بس الیکشن نہ کرو، ہماری بادشاہت کو قائم رہنے دو، ہماری بادشاہت کسی طرح جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے۔ ابھی اور
تو یو کے جو ایمبیسڈر ہیں کریگ مرے، انہوں نے یہ کہا کہ the CIA's deposing of Imran Khan as Prime Minister for his opposition to the US drone campaign operating within and from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years. یعنی کہ جو CIA نے عمران خان کو اتارا کیوں US ڈرون کے اگینسٹ بولنے کی وجہ سے، تو یہ بڑی انڈر رپورٹڈ سٹوری ہے. تو وہ انہوں نے بھی مان لیا، سب تو دنیا مان رہی ہے سوائے جو ہمارے کچھ لفافے، کچھ جو پٹواری اور کچھ ہی لوگ رہ گئے ہیں، باقی تو پوری دنیا نے یہ بات ماننا شروع کر دی ہے کہ یہ بات ہے. کچھ لوگ ہی ہیں جو، اور مانتے تو سب ہیں، مان تو سب رہے ہیں، پتہ تو سب کو ہے، لیکن بات وہی ہے کہ مان تو رہے ہیں لیکن اس طرح ان کی نوکریاں جو خطرے میں پڑ گئی ہیں، ان کی نوکریاں، ان کے بچوں کا مستقبل، بچوں کی نوکریاں، ظاہر ہے بچوں ان کے بے روزگار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیے انہوں نے جو اس وقت جو پلان کیا نا خان صاحب کو، اب سچی جو بات ہے، جو بھی خان صاحب کو عدالتوں میں ایک خاص کہا گیا کہ خان صاحب کو تھریٹ ہے، خان صاحب عدالت میں جائیں گے، کچہری میں جائیں گے، کس طریقے سے ان کو مارنے کا پلان بنایا گیا، لیکن پھر بھی ان کو بلایا جا رہا ہے. بہت عجیب بات ہے. جیسے ابھی ایک اینالسٹ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا کہ آپ عام آدمی جو عام آدمی کے ساتھ کریں وہی عمران خان کے ساتھ کریں. عام آدمی پہ 74 کیسز بھی نہیں ہوتے، عام آدمی کی اتنی فالوئنگ بھی نہیں ہوتی. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اور جب ایک بہت سارے ٹیکنالوجی موجود ہے تو پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تو بہت عجیب بات ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ارشد شریف کا جو ہے کیس، جو کچھ لوگ ہیں نا جو اس کو بہت اچھی بات ہے جس کو بھولنے نہیں دیتے. ایک مراد سعید ہیں، ایک ہمارے عمران ریاض ہیں، کیونکہ ہم تو سچی بات ہے جو پی ٹی آئی کی اہم قیادت ہے وہ تو اس قدر کیوس میں پھنسی ہوئی ہے کہ ہم کیا کیا چیز کریں، کیا بھولیں. تو اس وقت جو تحریکیں چل رہی ہیں، ایک تو عمران ریاض صاحب نے کہا کہ ہر پارٹی کو اپنے منشور میں جو ہے منشور کا حصہ بنانا چاہیے کہ ہم نے کیسے ان کو انصاف دلانا ہے ارشد شریف کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مراد سعید نے کیا کوشش، مراد سعید کی جو کوششوں سے جو کینیڈا کے پارلیمنٹ کو لیٹرز لکھے جا رہے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ اٹھائیں کہ ارشد شریف کو انصاف دلایا جائے. تو یہ بہت اچھی کوشش ہے. لیکن بات پھر میں وہی کروں گی، مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ اس کی سب کی کوشش صرف پی ٹی آئی کے سپورٹرز کر رہے ہیں. عمران ریاض بھی تو ایک طرح سے دیکھا جائے جرنلسٹ ہے، لیکن پی ٹی آئی جرنلسٹ ہے. کوئی ایسا جرنلسٹ، کوئی ایسا جو سارے اکٹھے تھے، یہ لوگ جرنلسٹ کمیونٹی تھی، سلیم صافی ہیں، غریدہ فاروقی ہیں، طلعت حسین ہیں، ابصار عالم ہے، انصار عباسی ہیں، یہ کیوں نہیں بولتے ارشد شریف کے انصاف کے لیے؟ کیوں نہیں کچھ بات کرتے؟ کتنی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے یہ کہ ہم آپ کے اپنے اور یہ جو ایکٹیوسٹ جو اتنی ذرا سی بات پہ تو چیخو پکار شروع ہو جاتی تھی. عمران خان کے دور میں کچھ بھی ہو گیا، عمران خان نے کہہ دیا جناب کہ ریپ کی وجہ کیا ہوتی ہے، تو اس پہ ایک چیخو پکار مچ گئی تھی. لیکن ارشد شریف کے قتل پہ کوئی ان کے انصاف دلانے کے لیے چیخو پکار نہیں مچتی. تو بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی سپورٹرز کا کام ہے کرنا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر تو نہیں تھے، لیکن پی ٹی آئی اپنا فرض نبھا رہا ہے. اور انشاءاللہ ان کے انصاف کے لیے آخری حد تک ہم لوگ کوشش کرتے رہیں.